اس سرگرمی میں ہم لوہے پر زنگ لگنے کے عمل کو دیکھیں گے اور اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ہمیں شروع میں 3 پلاسٹک ٹیوبز یا ٹیسٹ ٹیوبز چاہیے اور ہمیں 3 لوہے کے کیل بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ بیکنگ سوڈا بھی چاہیے۔ یہاں ابلا ہوا پانی ہے اور ہمیں ایک ڈراپر چاہیے جس میں تھوڑا سا تیل ہو۔ تو میں ایک پلاسٹک ٹیوب میں بیکنگ سوڈا ڈال کر شروع کروں گی۔ اچھا، اب میں دوسری پلاسٹک ٹیوب میں ابلا ہوا پانی ڈالوں گی اور تیسری پلاسٹک ٹیوب میں ہمارے پاس عام پانی ہے، کمرے کے درجہ حرارت کا پانی ہے۔ اچھا، اب میں ہر ایک ٹیوب میں لوہے کا کیل ڈالوں گی اس طرح، اور دوسری ٹیوب میں جہاں میں نے ابلا ہوا پانی ڈالا تھا وہاں میں اس کے اوپر تیل ڈالوں گی۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ ساری پلاسٹک ٹیوبز بند کر دوں گی۔ اب ہمارے پاس یہ 3 پلاسٹک ٹیوبز ہیں جن میں لوہے کے کیل ہیں، لیکن ان ٹیوبز میں لوہے کے کیل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مختلف ہے۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ تو پہلی پلاسٹک ٹیوب میں جو بائیں طرف ہے اس میں بیکنگ سوڈا ہے۔ اب بیکنگ سوڈا یہ کرتا ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کی ہوا میں موجود ساری نمی کو جذب کر لیتا ہے، یعنی یہ اپنے ارد گرد کی ہوا میں موجود پانی کے مولیکیولز کو جذب کر لیتا ہے۔ اصل میں اسے ڈی ہیومیڈیفائنگ ایجنٹ کہتی ہوں، یعنی یہ اپنے ارد گرد کی ہوا میں موجود ساری نمی کو جذب کر لیتا ہے۔ اور درمیان والی ٹیوب میں ہمارے پاس ابلا ہوا پانی ہے اور اس کے اوپر تیل کی تہ ہے۔ اب جب میں پانی کو ابالتی ہوں تو اس میں موجود ساری آکسیجن نکل جاتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی میں آکسیجن حل نہیں ہوتی اور اوپر تیل کی تہ رکھی جاتی ہے تاکہ ہوا میں موجود کوئی بھی آکسیجن پانی میں حل نہ ہو سکے۔ تیل کی تہ ابلے ہوئے پانی میں کسی بھی آکسیجن کو داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ اور تیسری ٹیوب میں جو دائیں طرف ہے اس میں عام پانی ہے، اس میں نہ بیکنگ سوڈا ہے نہ ابلا ہوا پانی ہے، اس میں بس عام پانی ہے۔ اب اس موقع پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں ان تینوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا لوہے کا کیل زنگ کھائے گا۔ ہم اس سیٹ اپ کو تقریباً 5-6 دن کے لیے چھوڑ دیں گے اور 5-6 دن بعد اس کو دیکھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا لوہے کا کیل زنگ کھائے گا؟ اچھا، اب ہم 5 دن بعد واپس آئے ہیں۔ اب میں لوہے کے کیل نکالوں گی۔ یہ رہا وہ جس میں بیکنگ سوڈا تھا۔ یہ نکالنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ رہا، یہ وہ ہے جو ابلے ہوئے پانی میں تھا اور اس کے اوپر تیل کی تہ تھی، اور یہ وہ ہے جو کمرے کے درجہ حرارت کے پانی میں تھا۔ اب آئیے انہیں غور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلا والا جو بیکنگ سوڈا میں رکھا گیا تھا۔ اب یہ لوہے کا کیل بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، یہ ابھی بھی چمک رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پرت نظر نہیں آ رہی۔ اس لوہے کے کیل کو جو بیکنگ سوڈا میں رکھا گیا تھا اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ذرا اسے کسی اور زاویے سے دیکھیں۔ یہ بالکل کسی بھی اور لوہے کے کیل جیسا لگ رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں زنگ بالکل نہیں لگا۔ اب یہ دوسرا ہے جو ابلے ہوئے پانی میں رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر تیل کی تہ تھی۔ یہ لوہے کا کیل بھی بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پرت نہیں ہے۔ تو اس کیس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی زنگ بالکل نہیں لگا، یعنی دوسری ٹیوب میں بھی زنگ نہیں لگا۔ اب یہ تیسرا ہے، ذرا اسے دیکھیں، یہ وہ ہے جو کمرے کے درجہ حرارت کے پانی میں رکھا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سرخی مائل بھوری پرت ہے۔
आएं इसे किसी और जाविये से देखने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप देख सकते हैं हमें इसके ऊपर कुछ परत नजर आ रही है, खास तौर पर दरमियान में सुर्खी माइल भूरी परत इसके ऊपर है। तो पता ये चला कि ये लोहे का कील जो कमरे के दर्जा हरारत के पानी में रखा गया था, इसमें वाकई जंग लगा हुआ है। इस लोहे के कील को जंग लगा हुआ है। अब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहली प्लास्टिक ट्यूब में जो बाएं तरफ थी और जिसमें बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडे ने सारी नमी यानी हवा में मौजूद पानी को जज्ब कर लिया और लोहे के कील को जंग नहीं लगा। दूसरे केस में वहां ऑक्सीजन नहीं थी। उबले हुए पानी में ऑक्सीजन हल नहीं हो सकती थी और तेल की तह ने किसी भी ऑक्सीजन को पानी में दाखिल होने से रोक दिया था। लेकिन तीसरे केस में पानी भी था, हवा में नमी भी थी और ऑक्सीजन भी मौजूद थी तीसरे प्लास्टिक ट्यूब में जो दाएं तरफ थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी चीज को जंग लगने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक पानी और दूसरी ऑक्सीजन, और इसीलिए तीसरे केस में लोहे के कील को जंग लगा क्योंकि दोनों चीजें मौजूद थीं। पानी था, जाहिर है वो पानी में डूबा हुआ था, और साथ ही हवा में नमी भी थी और हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद थी। इसीलिए हमें तीसरे लोहे के कील पर सुर्खी माइल भूरी परत जंग की नजर आती है। और इस परत का असल में एक नाम है, इसे आयन ऑक्साइड कहते हैं। तो जब लोहा ऑक्सीजन के साथ पानी की मौजूदगी में अमल करता है तो आयन ऑक्साइड बनता है, जो कि जंग का केमिकल या साइंसी नाम है।